اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی روایات هذه الطائفة ما لا مناقشة فی دلالتها من قبیل ما رواہ محمد بن عیسیٰ الی آخر۔ حضرات، یہ حجیت خبر واحد کو روایات کے ذریعے سے ثابت کرنے کے مرحلے میں جب آئے تو 10 طائفوں کو پیش کیا ہے۔ 9 طائفے ایسے تھے جن کے لیے انہوں نے صاف صاف کہا کہ وہ تام نہیں ہے، استدلال کے لیے کافی نہیں۔ 10واں گروہ ایسا ہے کہ جس پہ انہوں نے کہا کہ اور سب سے بہتر ہے، ان کی باتوں سے اندازہ لگا کہ یہ قدر زیاد کافی حد تک یہ تام اور قابل استفادہ ہے، اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ کس چیز پہ استدلال کیا جاتا ہے؟ جا سکتا ہے حجت خبر واحد پر۔ لیکن جو روایت انہوں نے پیش کی تھی اس روایت میں آیا تھا ثقاتنا۔ امام نے فرمایا، امام کا نام ہے 11 امام کا، بہرحال امام نے فرمایا کہ دیکھو جو ہمارے ثقات ہیں، امام نے فرمایا ٹھیک ہے، ہمارے جو ثقات ہیں ان سے جو چیز روایت کی جا رہی ہے اس میں تشکیک مت کرو، شک و شبہ ایجاد مت کرو، اس کو مان لو۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ روایت اچھی ہے، سمجھا رہی ہے ثقہ کی بات کو قبول کرنے کے لیے، مگر کون سے ثقہ؟ ثقاتنا، کچھ خاص افراد جن کو امام کی وہ تائید حاصل ہو۔ تو کچھ ایسے افراد ہیں جو مورد اطمینان ہیں، مورد اعتماد ہیں، معتمد ہیں امام کے لیے، ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو علی الاطلاق یعنی اس دائرے کو آپ گسترش دیں، نطاق چارچوب دائرہ گسترش دوں کہ جتنے بھی ثقہ ہیں سب کی خبر جو حجت ہے، یہ اس روایت سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نہ کی وجہ سے، ضمیر کی وجہ سے، ثقاتنا کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ لیکن فرما رہے ہیں کہ اسی باب میں، اسی طائفہ میں کچھ روایت ایسی ہیں جو کلی طور پہ ثقات کو بھی سمجھا رہی ہیں، افراد خاص، افراد معینین کے شکایت کو اور ان کی بات ان کی خبر کی حجیت کو نہیں سمجھا رہی، ٹھیک ہے، ان کے ثقہ ہونے کو اور ان کی حجیت کو نہیں سمجھا رہی، بلکہ علی الاطلاق خبر ثقہ کی حجیت کو سمجھا رہی کچھ روایتیں ہیں۔ وہ روایتیں کیا ہیں؟ ایک روایت پیش کریں، مثال وفی روایات